حسین نے بانوں کی شان بولے گا، کہا حسین نے بانوں کی شان بولے گا، میرا صغیر بسد آن بان بولے گا، کہا حسین نے بانوں کی شان بولے گا، میرا صغیر بسد آن بان بولے گا، امام وقت کی آغوش میں تو آنے دو، یہ بے زبان 72 زبان بولے گا، یہ بے زبان 72 زبان بولے گا۔ آئیے وقت اشعار کے ذیل میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ فخر شیراز ہند حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید صفدر حسین دہلی صاحب کو ممبر ہوں، مولانا کے استقبال میں باوجہ بلند نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الطهي الطهامي، مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد، وآله الطيبين الطاهرين المنتخبين المنتجبين المعصومين، واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صلوات حضرات سے بصدد التماس ہے کہ خطبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب مرحومہ و مقبورہ زرینہ بیگم بنت سید عاشق حسین صاحب والدہ فرمان آپ کی نوحہ خان کی روح کو سال فرمائے۔
مرتبہ صلوات پڑھ دے محمد والے صلوات اگر کمزور رہے گی تو بیان دیکھ قرآن مجید کی آیت بالکل اہل علم پر بالکل روشن ہے کہ لن تنالوا البر ہرگز آپ ہرگز نیکی تک آپ پہنچ نہیں سکتے حتیٰ تنفقوا جب تک کہ آپ مصرف میں نہ لائیں، خرچ نہ کریں. کن چیزوں کو خرچ نہ کریں؟ مما تحبون، جن چیزوں کو آپ بہت پسند کرتے ہیں، جن چیزوں کو آپ پسند فرماتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ بالکل صاف صاف اعلان ہے. تو اب جو چیزیں نیکی ہیں یا جو نیکوکار ہیں، جو ابرار میں شامل ہیں، جو فہرست ابرار میں ہیں، ان تک اگر آپ کو پہنچنا ہے یا نیکیوں تک آپ کو پہنچنا ہے تو آپ کو پہلے اپنے ان چیزوں کو خرچ کرنا پڑے گا، ان چیزوں کو قربان کرنا پڑے گا، ان چیزوں کو دینا پڑے گا جسے آپ پسند کرتے ہیں. آپ ذرا غور فرمائیں، آپ نے 50 سال تک 50 لاکھ روپے کما لیے. توجہ فرمایا، اپنے مال کی، اپنے جان کی، اپنے آبرو کی، تو یاد رکھیں ایسی صورت میں ہی آپ یہ اتنے بڑا سرمایہ خرچ کر سکتے ہیں، ورنہ اگر تصور قربانی نہ ہو تو آپ خرچ نہیں کر سکتے. اب دوسری بات یہ کرنا ہے، قربانی کا تصور کیسے پیدا ہوتا ہے؟ قربانی کا تصور اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ آخرت کا تصور ہمارے درمیان نہ ہو. یعنی جب تک ہمیں یہ یقین نہ ہو کہ ہم یہ جو قربانی اور فداکاری پیش کر رہے ہیں، یہ جو اشاعت پیش کر رہے ہیں، اس کا بہترین بدلہ ہم کو کل محشر میں ملے گا، کل ہم کو اللہ کے ہاں سے ملے گا. اس وقت تک ہمارے اندر جذبہ قربانی نہیں پیدا ہو سکتا. قربانی دینے کے لیے، قربانی کرنے کے لیے، قربانی پیش کرنے کے لیے، اپنی محبوب چیزوں کو راہ خدا میں مصرف میں لانے کے لیے اس وقت تک انسان آمادہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ آخرت کا تصور نہ پیدا ہو. اگر آخرت کا تصور بہتر طریقے پر ذہن میں آ گیا تبھی بھائی بھائی کے لیے ایثار کرنے پہ تیار. محبوب چیز زمین ہے، زمین چھوڑ دے گا. محبوب چیز مکان ہے، مکان چھوڑ دے گا. پسندیدہ چیز دولت ہے، دولت کو چھوڑ دے گا. چونکہ ماں کے اصالے ثواب کی مجلس ہے، لہذا یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر انسان کی زندگی میں آرام بہت محبوب ہوتا ہے، آرام بہت محبوب ہوتا ہے، اپنا کھانا محبوب ہوتا ہے، اپنا لباس محبوب ہوتا ہے. لیکن ان سب کو ماں اولاد کے لیے قربان کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے اگر آخرت کا یقین نہ ہوتا، آخرت کا یقین نہ ہوتا تو میں بحیثیت ماں کے کیسے قربان کرتی. یقیناً کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ جو لوگ آخرت والے لوگ نہیں ہیں وہ کیسے قربان کرتے ہیں. ان کے یہاں بھی تصور آخرت ہے، ولو آواگمن کی ہی شکل میں. صلوات پڑھتے محمد آواگمن کی شکل میں. اب آواگمن ہو سکتا بچے نہ سمجھے، یعنی مرے، اچھا کردار لے کے مرے تو ہمارے یہاں اہل عنود میں یہ ہے کہ اچھے شکل میں پھر آپ بھیج دیے جائیں. پھر اس کے اگر آپ برے کردار سے مرے تو بری صورت میں پھر آپ بھیج دیے جائیں گے. یہ ان کے یہاں ہے. اور اسی طرح سے 70 یا 80 جنم ہوگا، بعد میں پھر وہی آئے گا بیکنٹھ، یعنی جسے جنت کہتے ہیں. تو تصور قربانی آخرت کے تصور کے ساتھ وابستہ ہے، آخرت کے تصور کے ساتھ وابستہ ہے. تو جہاں جہاں فداکاری اسلام میں دکھائی دے تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ وہاں آخرت کا تصور مضبوط ہے.
وہاں آخرت کا تصور مستحکم ہے، چاہے ماں قربانی دے رہی ہو چاہے باپ قربانی دے رہا ہو، یقین جانے ماں کی قربانی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باپ سبب وجود ہے، باپ وجود کا ذریعہ ہے، ماں تو سبب وجود نہیں، مگر آپ ذرا غور فرمائیں کتنا فرق ہے ماں اور باپ میں۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ آپ اتنا بڑا برگد کا درخت ہے، بڑا بھاری تناور اور چھتنار درخت، جس کے سائے میں بھی آپ بیٹھتے ہیں، جس کے پھل اور پیڑ اور پھول، ان تمام چیزوں کا فائدہ پیپل برگد آپ حاصل کرتے ہیں نہیں کرتے؟ تو یہ اس کا بیج کتنا بڑا ہوتا ہے، رائی کے دانے کے برابر بیج ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیں آپ نے، رائی کے دانے کے برابر بیج ہوتا ہے۔ آپ بڑے بھاری سائنسداں ہیں، بہت زیادہ تحقیق کر لی آپ نے، آپ سے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو رکھ لیجئے اور ویسے ہی درخت اگا دیجئے۔ کیا بات ہے، ویسے ہی درخت اگا دیجئے کہ تاکہ بڑا بھاری چھتنار تناور درخت بن جائے۔ صاحب یہ تو ممکن نہیں ہے۔ کیوں نہیں ممکن؟ اگے گا تو اسی سے، یہی تو اس کا بیج ہے، یہی تو اس کا تخم ہے۔ تو آخر جب اگے گا اسی سے تو آپ اپنی ہتھیلی پہ کیوں نہیں اگاتے؟ کہا مولانا یہ ممکن نہیں ہے۔ کہا تب کیسے اگے گا؟ کہا جب تک زمین کے سینے میں دفن نہیں ہوگا۔ اچھا زمین کے سینے میں دفن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا اس لیے ضرورت ہے کہ زمین سے یہ طاقت حاصل کرے گا، تب جا کے اس میں تحرک پیدا ہوگا، نمو پیدا ہوگی۔ تو ہے تو یہ ننھا سا تربیج، مگر جب تک زمین اپنی پوری صلاحیتیں جو کچھ اس کے اندر ہے اس کے حوالے نہیں کرتی، اس وقت تک یہ برگد کا درخت چھتنار تناور درخت نہیں بن سکتا۔ کیا کہنا ہے، واہ 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 صلی علی محمد۔ اب رہنے تو اس لیے کہ 10 منٹ اور منٹ پڑھیں گے بس۔ اتنا بڑا چھتنار تناور درخت کیسے بنا؟ صاحب اگر ہے وہ بیج ہی سے بننا ہے تو آدمی کہیں اگا دے۔ نہیں بیج سے نہیں، جب تک زمین کے سینے میں دفن نہیں ہوگا اور زمین اسے اپنی پوری طاقت اس کے حوالے نہ کرے گی۔ اب جب طاقت حوالے ہوئی تو وہ ننھا سا درخت اب آہستہ آہستہ اس زمین کے سخت مرحلے سے نکلتے ہوئے باہر آ رہا ہے۔ اب یہ آہستہ آہستہ بڑا ہو گیا، اور جب بڑا ہو گیا توجہ فرمایا تو دیکھنے میں یہ اتنا بڑا درخت ہے، اتنا بڑا چھتنار تناور درخت ہے، سایہ لوگ اس سے حاصل کر رہے ہیں، علاج اس کے ذریعے کر رہے ہیں، بہت سے مفید فائدے اس سے حاصل ہو رہے ہیں، اور دیکھنے میں تو صرف اوپر نمایاں ہے، مگر آپ سوچے اس کی بقا یہ ٹھہرا کیوں ہے؟ کاش میں زمین اپنے سینے کے اوپر اسے روکے ہوئے ہے۔ اگر زمین اسے نہ پکڑے رہے تو یاد رکھے یہ رک نہیں سکتا، اور ایسی گرفت ہے، ایسا رابطہ زمین سے ہے کہ بڑی سی بڑی آندھی آئی مگر یہ برگد کا درخت ہل نہیں سکتا۔ ایسی تمازت آفتاب، ایسی دھوپ کہ بڑے بڑے دریا خشک ہو جاتے ہیں، تالاب خشک ہو جاتے ہیں، زمین پھٹنے لگتی ہے۔ کیوں؟ لیکن ایسی دھوپ کے باوجود بھی وہ درخت سوکھ نہیں پاتا۔ ایسا رابطہ ماں سے ہے کہ نہ تمازت آفتاب اسے سکھا پاتی ہے، نہ تیز ہواؤں کے جھکن سکھا پاتے ہیں۔ اب آپ سمجھے، کبھی کبھی لگتا ہے بچے والدین سے الگ ہو گئے تو سمجھتے ہیں، بیویاں کہتی بڑے آرام سے دیکھیے آپ رہ رہے ہیں، جب تک ساتھ تھے تو آرام نہیں تھا، اب الگ ہو گئے تو آرام ہے۔ ایسے یہ نہیں پتا یہ تو الگ ہو گیا ہے مگر ماں نے اپنے سے اس کو الگ نہیں کیا۔ ماں نے اس سے اپنے سے الگ نہیں کیا ہے۔ اگر عابدہ ٹوٹ جائے تو حیات ختم ہو جائے۔ صلوات پڑھتے محمد والے
جذبے دل کچھ بھی نہیں، جوش وفا کچھ بھی نہیں. توجہ فرمایا، جذبے دل کچھ بھی نہیں، جوش وفا کچھ بھی نہیں، ماں نہ ہو ساتھ تو جینے کا مزہ کچھ بھی نہیں. صلوات پڑھتے محمد علیہ. اچھا اب آپ اٹھے. اچھا اس درخت کو جس کا رابطہ زمین سے ہے، آپ کلہاڑی لے کے آئے، آہستہ آہستہ اس کی جڑوں کو کاٹنا شروع کیا، چاروں طرف سے ہر طرف سے رابطہ اس کا توڑ دیا، زمین سے رابطہ ختم ہو گیا. اب آپ دیکھیں ارتباط ختم. توجہ کیا آپ نے؟ ارتباط ختم. مگر روک ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ایک ننھا سا دانہ تھا، اگر زمین اپنی صلاحیتیں اس کے حوالے نہ کرتی تو کائنات میں یہ دانا تو رہتا، مگر جو پورا فائدہ دنیا کو مل رہا ہے وہ زمین کی طاقت کی شمولیت کی وجہ سے مل رہا ہے. سائے میں بیٹھ رہے ہیں، دواؤں کی صورت میں استعمال کر رہے ہیں، پتے استعمال ہو رہے ہیں، پھول استعمال ہو رہے ہیں. یہ زمین نے صلاحیت دی تو آپ کائنات کے لیے فائدے بخش بنے. ماں کے ذہن میں خیال نہ پیدا ہوتا کہ فرمان سلمہ کو دین کی لائن میں لے آیا جائے تو نہ یہ دین سیکھتے اور نہ یہ مجلس حسین کے سطح میں آج سارے ہندوستان میں شہرت انہیں حاصل ہوتی. یہ اس ماں کو دعائیں دے جس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا اور دین کا راستہ دکھا دیا. صلوات پڑھتے محمد والے محمد. جذبے دل کچھ بھی نہیں، جوش وفا کچھ بھی نہیں، ماں نہ ہو ساتھ تو جینے کا مزہ کچھ بھی نہیں. توجہ فرمایا آپ نے. تو عزیزان گرامی، آپ نے سوچا کہ دیکھیں ذرا آزمائیں. اب وہ درخت کی جڑیں آپ نے کاٹنا شروع کیا. جب درخت کی جڑیں کٹ گئیں تو کیا ہوا پتا؟ اب آپ سمجھ رہے ہیں، جو درخت برسوں سے نہیں سوکھا تھا، توجہ کریں آپ، اسے تھوڑی بہت دھوپ نے 2-4-10 دن میں سکھا دیا. کیا ہو گیا؟ 2-4-10 دن میں سکھا دیا. اچھا جب یہ سوکھ گیا تو اب ایک چھوٹا سا جھٹکا آیا، ذرا سی آندھی آئی، ہلکی سی تیز ہوا چلی، اب یہ درخت فوراً زمین پہ آ گیا. کیوں آ گیا؟ زمین سے رابطہ ٹوٹ گیا تھا. زمین سے رابطہ ٹوٹ گیا تھا تو درخت زمین پہ آ گیا، خشک بھی ہو گیا. عزیزان گرامی، ایسے تمام ہتھیاروں سے، ایسی تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے جو ماں سے رابطے کو توڑ دے، جو ماں سے رابطے کو توڑوائے. اب آپ غور فرمائیں، حتیٰ کی نبوت کی زیارت بھی روکی جاتی ہے. نبی کی زیارت بھی کرنا. صلوات پڑھتے محمد والے محمد. نبی کی زیارت بھی نہیں کی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں کی خدمت ہو رہی ہے. ماں کی خدمت ہے پیغمبر کی زیارت سے بڑی. ماں کی خدمت ہے پیغمبر کی زیارت سے بڑی. وہ رحمہ اسے شاہ مدنی کہتے ہیں، ماں کی خدمت کو ویسے بھرنی کہتے ہیں. یہ جھکڑ آیا اور یہ درخت گر گیا. اسی طرح سے اگر ماں باپ سے، ماں سے الگ ہو گیا بیٹا تو کیا ہوا؟ کائنات کی ساری مصیبتیں، اب وہ فصیل جو تھی وہ ٹوٹ گئی. اب جانتے ہیں موسیٰ کے لیے کیا جملہ؟ اب آپ سمجھ کے چلیے ماں کا انتقال ہو گیا. اب آپ سمجھ کے چلیے ماں کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. آپ ذرا غور فرمائے کتنی عظمت ہے. اب ادھر پیڑ گرا تو اس کے ساتھ کیا رویے کہ اس کو پیڑ کو رحم کے ساتھ رکھا جائے گا؟ نہیں. اب لوگ آگے بڑھے، اس کے ٹکڑوں میں کر ڈالا، اس کو ٹکڑوں میں کر ڈالا اور پھر اس کو ایندھن بنا دیا. توجہ کیا آپ نے؟ تو اب یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ماں سے رابطہ ختم ہوا، دور رہنا، الگ رہنا عیب نہیں ہے. الگ بھی رہیے، دور بھی رہ سکتے ہیں،
मगर वो इर्तिबात जो है माँ से, माँ की अजमतों का एतराफ और माँ की जरूरतों का ख्याल, ये जहन से नहीं हटना चाहिए। ये जहन से हटा तो फिर टुकड़े टुकड़े काट के जहन्नम का ईंधन बनने के लिए तैयार रहिए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले तो कुर्बानी का तसव्वुर, मुसीबतें उठाने का तसव्वुर, यहाँ पे 2-3 जुमले फजाइल के। आप जरा सोचें कि जो जितना ही तनासानी में रहता है, सुकून के साथ रहता है, सब फरावानी मौजूद है, पैसा रुपया खाना पीना, उसके लिए तकलीफ बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए तकलीफ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है, सख्त होता है। और जाहिर है कि मैंने अर्ज किया कि माँ तकलीफ को बर्दाश्त करती है, हत्ता कि शहादत जैसी चीज की तकलीफ, इसी को कुरान में जिस लफ्ज के जरिए से शहादत का इजहार हुआ है, उसी लफ्ज के जरिए से विलादत की भी तकलीफ का ऐलान हुआ है। कुरह का लफ्ज शहाद और शहादत के सिलसिले में भी आया, यानी शहादत में जो तकलीफ होती है वही तकलीफ यहाँ होती है। लेकिन ये सब क्यों उठाता है इंसान? आखिरत पेश नजर होती है। आप जरा देखें कि एक बीवी तारीख में गुजरी है ऐसी कि जो मलिकतुल अरब कहलाती है। अब इस तमहीद की रोशनी में जरा देखें, मलिकतुल अरब कहलाती है और इतनी बड़ी दौलतमंद जिसका कोई हिसाब नहीं। वो जब आई है पैगंबर के पास, अब इसी से अंदाजा लगाएं कि हामिले आए तत्हीर की माँ क्यों कर हुई, हामिले आए तत्हीर की माँ क्यों कर हुई। आने के बाद पैगंबर के साथ सुख से नहीं रही, सुकून नहीं पाया, इस हद तक तकलीफें उठाई। सुन लेना बड़ा आसान है। अभी ये लॉकडाउन था, एक महीना लोग अपने अपने किसी और जहाँ थे, जहाँ आराम से रह भी रहे थे, एक टाइम मिल रहा है, एक टाइम नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद हाथ पैर तोड़वा के भाग के किसी सूरत से अपने वतन चले आए। हालांकि कोई उनको वहां मार नहीं रहा है, कोई वहां दिक्कत नहीं दे रहा है, कोई हाउस अरेस्ट नहीं है, कोई परेशानियां नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोग अपने जहां आने के लिए 1-2 महीने से ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता, फिर परेशान हो जाते हैं कि साहब कैसे चले जाएं, कैसे पहुंच जाएं। आप गौर फरमाए, एक दिन नहीं बल्कि 3 साल तक शाबे अबू तालिब में जनाबे अबू तालिब और जनाबे खदीजा महशूर और मुक़य्यद रहे। और वो भी ये आलम है कि न खाना पहुंच रहा है, न पानी पहुंच रहा है, सब ने बाइकाट कर दिया। आप सोचे, जो पेट पे पत्थर बांध के सोता हो उसके लिए तो सख्तियां आसान होती है, मगर जो मलिका रही हो, वो पैगंबर की राह में सिर्फ पैगंबर की मोहब्बत में नहीं, आखिरत को देख रही थी, उसके इनामात पे नजर थी कि इस दुनिया में जो कुछ भी हम अंजाम दे रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर कल आखिरत में हमें मिलने वाला है। लिहाजा ये तमाम दुख, ये तमाम परेशानियां बर्दाश्त, और ऐसा इस नस्ल के ऊपर परेशानियां और सितम वारिद हुए थे जो कायनात में भूला नहीं जा सकता। आप जरा सोचिए, कोई माँ अकबर जैसे बच्चे को कुर्बान कर सकती है? बस मैंने आपकी जहमत तमाम कर दी। कोई माँ अकबर जैसे चांद को कुर्बान कर सकती है? कोई माँ कासिम जैसे लाल को, जो दुश्मन की निगाहें देख के कहती थी, जैसे ही मैदान में पहुंचे हैं जनाबे कासिम, तो दुश्मनों ने कहा कि जैसे चांद निकल आया हो, ऐसा बच्चा कोई कुर्बान कर सकता है? कोई माँ फिदा कर सकती है? कोई माँ राह खुदा में फिदा कर सकती है? कोई ओनो मोहम्मद जैसे को कुर्बान कर सकता है? तवज्जो फरमाया, कोई ऐसा है जो कमसिन अली असगर को उस खतरनाक तरीन कत्लगाह में भेज सकता है? ये उन माओं ने भेजा है जिनकी निगाह आखिरत के ऊपर है और जो ये जानती हैं अपनी पसंदीदा चीज को जब हम राह खुदा में खर्च करेंगे तो हम नेकी पाएंगे, और नेकी का नतीजा ये होगा कि आखिरत पे हमारे मकामात बुलंद हैं, हमारा दर्जा बुलंद होगा। अज़ीज़ान गिरामी, बस मेरी मजलिस तमाम हो गई। एक बेटा माँ के लिए मजलिस कर रहा है। अज़ादारो, आप जानते हैं जनाब ज़ैनब के मसाइब के 2-3 फ़िक्रे पढ़ना चाहता हूँ।
جناب زینب کے اوپر کیا گزر گئی ہے کربلا کے میدان میں، آپ غور فرمائیں۔ آقا حسین نے 71 لاشیں اٹھائے ہیں، دو تین جملے مساق کے سن لے۔ آقا حسین نے 71 لاشیں اٹھائے ہیں، لیکن شہزادی زینب تو وہ ہیں جنہوں نے خود 71 داغ کے ساتھ ساتھ آقا حسین کا بھی غم برداشت کیا ہے، آقا حسین کا بھی غم برداشت کیا ہے۔ عزاداروں، یہ کوئی معمولی مرحلہ نہیں ہے کہ حسین کی آواز گونج رہی ہے اور ماجائے کو تنہا بھیجنے کے بعد زینب کو چین نہیں ہے۔ کسی کو بھیجنے کے بعد زینب اتنا بے چین نہیں تھی جتنا اپنے بھیا کو بھیجنے کے بعد زینب بے چین تھی۔ کبھی درے خیمہ پر، کبھی خیمے کے اندر، اور آخر میں جناب زینب طرف کے خیمے سے باہر نکل پڑی۔ آزادارو، خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے۔ ارے جب مقتل میں پہنچی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ ماں جایا منہ کے بل گرا پڑا ہے، آج دنیا سے جا چکا ہے۔ یہ عالم دیکھ کر کے خاک و خون میں غلطا میرا بھیا کہ آج زینب پہچان نہیں رہی ہے۔ آزادارو، ایک مرتبہ اللہ مدینے کے رخیہ آواز دی، یا جدہ صلی علیہ ملیک السماء وہذا حسین مرمل بالدماء۔ اے میرے نانا، ارے آپ کی نماز جنازہ آسمان کے فرشتوں نے پڑھی تھی، مگر یہ آپ کا نواسا حسین خاک و خون میں غلطا بے گور و کفن پڑا ہے۔ فریاد ہے نانا، فریاد ہے نانا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بذنب قضائه وتسليما لأمره سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اب ذرا سے التماس سے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب مرحومہ زرینہ بیگم بنت سید عاشق حسین صاحب، والد جناب فرمان عابدین صاحب زندگی پوری نوخان حضور کو ارشاد فرمائے۔ کرتی ہے فریاد یہ بنت زہرا، کرتی ہے فریاد یہ بنت زہرا بابا، کرتی ہے فریاد یہ بنت زہرا، کرتی ہے فریاد یہ بنت زہرا بابا، کرتی ہے فریاد یہ بنت زہرا، کرتی ہے فریاد یہ بنت زہرا بابا۔ بے رحم سے ظالموں نے ذبح بھائی کو کیا، کندتا خنجر بہت بھائی تڑپتا رہ گیا، بے رحم سے ظالموں نے ذبح بھائی کو
خاطرے کے لیے بچوں کو ترسایا بہت بچے تڑپ کر کہتے تھے رو کر مل جاتا اللہ پانی ذرا سا بابا کرتی ہے فریاد یہ بنت زہرا کرتی ہے فریاد یہ بنت زہرا بابا کسی گھڑی نیزہ علی اکبر کے سینے میں لگا تھام کر دل حضرت شبیر نے رو کر کہا کسی گھڑی نیزہ علی اکبر کے سینے میں لگا تھام کر دل حضرت شبیر نے رو کر کہا لیلا کا جاواں صغرا کا ارمان خاک میں یہاں مل گیا بابا بابا کرتی ہے فریاد یہ بنت زہرا کرتی ہے فریاد یہ بنت زہرا بابا بات بھائی کے ستم نے ظلم ہم پر یہ کیا آگ خیموں میں لگا کر چھین لی سب کی ردا سب کچھ لٹ گیا اب کچھ نہ بچا اب آئے ہو آپ ہے میرے بابا بابا کرتی ہے فریاد یہ بنت زہرا کرتی ہے فریاد یہ بنت زہرا کرتی ہے فریاد یہ بنت زہرا بابا کیا مدینہ لوٹ کر فرمان بتلاؤں گی میں یہ گری پوچھی گی صغرا کیسے سمجھاؤں گی میں اصغر ہے کہاں اکبر ہے کہاں قاسم ہے کہاں اے پھوپھی اماں بابا اصغر کو سونے دے علی اصغر کو سونے دے علی اصغر کو سونے دے
میں سب کی فرمائش تو پوری نہیں کر سکتا لیکن چند لوگوں کی فرمائش ہے وہ پوری کر دیتا ہوں. حاضر کرتا ہوں جانے میری آواز جا رہی ہے. جو حضرات باہر کھڑے ہیں سماعت جناب زینب سلام اللہ علیہ کا بینڈ میں پیش کر رہا ہوں. باد عاشور تنہا زینب اور سجاد ہیں کوئی نہیں مونس و یاور تھا ہمارا تنہا تھی زینب سجاد خدارا جلتے ہوئے خیموں کے جانب تھی زینب بیٹھ کے فریاد بیاں کرتی تھی زینب روتی تھی کہتی تھی یہ زینب بابا میرے پیارے بابا سب لٹ گیا برباد ہوا گھر یہ ہمارا اب کوئی نہیں مونس و یاور یہ ہمارا بس اتنا بتاؤ تم کیوں نہیں آئے گھر میرا لٹا جاتا تھا گھر میرا لٹا جاتا تھا خیمے بھی جلے ہیں یہ دیکھ لو تنہا تیری بیٹی یہاں زینب بیٹھی ہے فریاد زینب تھی کیا دیکھا نگاہ زینب نے نظر اٹھائی کیا دیکھا کوئی گھڑ سوار چلا آ رہا ہے آتے ہوئے گھڑ سوار سے زینب نے فرمایا اے گھڑ سوار اپنے قدم روک لے کیا تجھے نہیں معلوم میں زینب علی کی بیٹی ہوں میں زینب عباس کی بہن ہوں گھڑ سوار نے قدم کو روکا نہیں قریب زینب آیا نقاب ہٹایا زینب تڑپ گئی اور فرمانے لگی اے بابا اب آئے ہو جب سب لٹ گیا میرا برباد ہو گیا میرا اے بابا تنہا زینب آپ کی یہاں ہے زینب سلام اللہ علیہ ہر شہید کی فریاد اپنے بابا جان سے کرتی ہے اے بابا میرے جوان سے اکبر کو ان لہینوں نے بڑی بے درد سے مارا بڑی بے درد سے مارا اے بابا حد ہو گئی 6 مہینے کا بچہ تھا ان لہینوں نے ذرا سا بھی ترس نہ کھایا تیر شعبہ چلایا بچہ ہاتھ باپ پہ منقلب ہو گیا ہر شہید کی فریاد زینب اپنے بابا جان سے کرتی ہے زینب نے فرمایا از بابا جان ایک کرتی آخر پیش کرو میرے ماں کے حق میں دعا کر دیجیے گا ذرا جاتے میرا آواز جا رہی ہے کرتی ہے بابا
کیا کیا بتاؤں،